ہمارے جو مزدور طبقہ ہے روزی کے غرض سے بلوچستان کا رخ کرتے ہیں، کوئٹہ کا، کراچی، سندھ کا رخ کرتے ہیں، اور جب وہ لوگ عید کی خوشیوں میں واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو بسوں سے اتار کر شناختی کارڈ چیک کر کے قتل کیا جاتا ہے کہ یہ پنجاب سے ہے، کیونکہ ہمارے شناختی کارڈ پہ جو ہے صوبہ پنجاب لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس پہ آپ کیا پیغام دیں گے؟ رنگ صاحب، واقعات آئے روز ہوتے رہتے ہیں، ٹارگٹ کلنگ کے، یہ مظلوم سارے یہ مزدور، یہ نیتے لوگ میرے سرائیکی وسیب سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اب تک جتنی لاشیں آئی ہیں شہداء کی بلوچستان سے، کراچی سے، وہ سرائیکی بیلٹ کے اضلاع کی ہیں۔ کراچی میں ایک پختون قتل ہوتا ہے، پوری پختون قیادت اس کے لیے بولتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے۔ سرائیکی وسیب کے غریب لوگ، مزدور لوگ، جھونپڑی میں رہنے والے لوگ، مزدوری کی غرض سے تربت جانے والے لوگ، جب ان کی لاشیں آتی ہیں حکمران افسوس تک نہیں کرتے۔ مجھے یاد ہے کہ چند سال پہلے تربت میں 20 کے قریب لاشیں آئی تھیں، جن میں سے 10-12 رحیم یار خان کے لوگ تھے۔ ہم لوگ وہاں گئے تھے، یہ ماچھی گوڑ منٹھار کے علاقے میں، اظہار یکجہتی کیا۔ سب سے پہلا احتجاج ایم ڈی گنگا نے، حیدر چغتائی نے، اور وہاں کی مزدور یونینز نے اور ہماری کسان اتحاد نے مل کر ریلوے چوک رحیم یار خان میں احتجاج کیا تھا۔ پھر ایک احتجاج ہم نے صادق بعد میں کیا تھا، آ کر ان کے گھروں کو دیکھا جائے، ان کی خواتین کو دیکھا جائے، ان کے بچوں کو دیکھا جائے، ان کے لباس کو دیکھا جائے، ان کی رہائش گاہوں کو دیکھا جائے کہ یہ بیچارے کس قدر زندگی کے کم ترین لیول پہ زندگی گزار رہے ہیں، کس طرح مشکل حالات میں ہیں۔ افسوس کے خطے کا جگیردار، سرمایہ دار، جو سیاستدان ہے، وہ نہیں بولتا۔ رسمی طور پر مہینہ 1.5 مہینہ بعد جب لاہور اسلام آباد سے واپس آتے ہیں تو ایک چکر لگاتے ہیں۔ دلشاد رینج صاحب، مجھے یاد آ رہا ہے جب ہم ماچھی گوڑ کے علاقے میں افسوس کرنے کے لیے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ہماری موجودگی میں ایک اس قبیلے کا سردار آ گیا افسوس کرنے کے لیے۔ تبے پہ اس پرچے پہ موجود تھے، افسوس گاہ میں احتجاج کی بات کی ہم نے سردار سے کہ احتجاج کرو، ان غریب لوگوں کے لیے بولو، ظلم کا یہ سلسلہ بھی رکے، ان کی امداد کا بھی کچھ مسئلہ حل ہو۔ سردار نے کہا ہاں اس پر سوچیں گے۔ ظہور صاحب نے کہا، ظہور دریجہ صاحب نے، سوچیں گے کیا، ابھی جو لوگ بیٹھے ہیں ابھی آغاز کرتے ہیں۔ ہم لوگ کھڑے ہو گئے، ظہور صاحب بھی کھڑے ہو گئے، اس سردار کے ساتھ آنے والے نوکر بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہم نے اسی وقت نعرے لگائے، احتجاج کیا۔ وہ ایک سردار اکیلا بیٹھا تھا۔ یہ تو ہے سرداروں کی سوچ، اکیلا بیٹھا تھا۔ افرین ہے اس کے نوکروں کی، وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے تھے، اور ان احتجاجوں کے نتیجے میں ان لوگوں کی امداد بھی ہوئی کہ بلوچستان میں بیرونی ہاتھ بھی ہیں، ان دہشت گردوں کے خلاف اداروں کے ساتھ مل کر عوام کو بھی کام کرنا ہوگا، ہماری ان دہشت گردوں سے قوم کی اور ملک کی جان چھوٹے۔ یہ ناسور ہیں۔ اب یہ ہمارے نزدیک کچے کا علاقہ ہے، ہر سال یہاں ڈگیٹ لوگوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں۔ پچھلے سال اربوں روپے پنجاب حکومت نے، وفاق نے مل کر یہاں کچا آپریشن پہ خرچ کیے ہیں۔ پچھلے سال انہی دنوں میں اپریل کا مہینہ تھا،
یہ آپریشن ہر سال ناکام کیوں ہو جاتے ہیں اربوں روپے کے خرچ کرنے کے باوجود؟ اس پہ غور کیا ہے؟ ضرور کوتاہیاں ہیں، ضرور غفلت برتی جا رہی ہے، ضرور کہیں پہ کھوٹ ہے، ملاوٹ ہے، سہولت کاری ہے، سرپرستی ہے، جو ان مافیاز کی کر رہے ہیں۔ ورنہ یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ پوری فورس پاکستان کی، یہاں آرمی اور رینجرز تک، بختر بند گاڑیوں تک، ہیلی کاپٹر تک آئے آپریشن میں، پھر بھی آپریشن ناکام ہو جائے تو ہم اس چیز کو کس چیز کا نام دے؟ اور میں تو یہی کہوں گا کہ اس کی سراسر ذمہ دار حکمران ہے اور انتظامیہ ہے، متعلقہ ادارے